بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد أما بعد اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درس کا جیسے سوچا تھا کہ بھائی جو ہیں وہ پڑھیں گے اور پھر اگر اس کی کوئی توضیح ہوئی تو انشاءاللہ توضیح دے دیں گے۔ کچھ صفحے جو آپ آگے پڑھیں گے وہ آقا کا اپنے نفس کے ساتھ خطاب کریں یا ایک سیلف انالیسز ہے، یا آپ کہیں کہ وہ انسان وہ شخص جو اپنے لیے خود استاد ہو، شاگرد ہو، وہ شخص جو خود اپنے لیے پولیس بھی ہو، اگر چوری کرے تو خود اپنا حساب کتاب لے، خود اسے پکڑے، جج بھی ہو، پروسیکیوٹر بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اگر خود اپنے لیے بن جائے، حالانکہ ہم دوسروں کے لیے بنے ہوتے ہیں، ہم جج بھی بنے ہوتے ہیں، پروسیکیوٹر بھی بنے ہوتے ہیں، استاد بھی بنے ہوتے ہیں، یہ سب بنے ہوتے ہیں ہم، لیکن خود کے لیے نہیں ہم ہوتے۔ اور جو شخص خود کے لیے ہو جائے وہ امام معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں جو ہے وہ ایک وہ شخص ہے جس پہ خدا نے خاص رحمت کی ہے، اور خدا کا خاص وہ لطف ہے اور اس کی محبت ہے۔ تو جو آقا کی بات اپنے آپ کے ساتھ ہے، یہ ان کی انکساری بھی ہے اور دوسروں کے لیے ایک عبرت بھی ہے کہ اتنی بڑی جگہ پہ پہنچ کے اور روحانیت کے اتنے اعلیٰ درجات پہ پہنچ کے جو ان کا اپنے آپ کے ساتھ خطاب ہے، جس انداز میں خطاب ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ایک انسان جو اتنا خدا کے نزدیک چلا جائے اور پھر بھی اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھے، کسی بھی اپنی عبادت کو جو ہے وہ اتنا نہ سمجھے کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب اس پہ نہیں آ سکتا، یا روز محشر کی ذلت سے وہ بچے۔ تو اس کا مقصد جو ہمیں پڑھنے کا ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر حال پیدا ہو، ان کی باتیں ہیں وہ ہمارے اندر ایک تذکر کو جگائیں اور ہم بھی اپنے آپ کے ساتھ خطاب کر سکتے ہیں۔ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے میرے حضور میں میری مخالفت کی اور میرے اور اپنے دشمن کی تو نے اطاعت کی۔ وہ سب میری نعمتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے تو نے میرے دشمن کی اطاعت کی، اس حال میں کہ میں تجھے نعمتوں کو عطا کرنے والا اور تجھے رزق دینے والا تھا۔ تیرے احترام اور میرے درگزر نے تجھے بارگاہ کرامت اور انس کی مجلس میں دعوت دی، درحالہ کہ تو نے مجھ سے روگردانی کی، لیکن میرے اور تیرے دونوں کے دشمن نے تجھے جہنم کے نچلے درجے کی، جس میں تو اور دونوں کے اکٹھے ہونے کی دعوت کی۔ پھر تو نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی اطاعت کی، اور شاید ایسے خطاب تھے جن کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حساب کے لیے کوئی خوف اور دہشت نہ ہوتی مگر صرف اعمال کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیے جانے کی شرمندگی اور سرافگندگی اور گناہوں سے پردہ اٹھ جانے کی رسوائی ہوتی تو یہی رسوائی تیرے لیے کافی تھی۔ انسان کے لیے سزاوار تھا کہ پہاڑوں کا رخ کر کے پہاڑوں کی بلندی سے شہروں کا رخ اختیار نہ کرتا۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس قدر بدسلوکی اور توہین اور سہل انگاری پر غور نہ کرنا بھی ایک رسوائی اور ذلت ہے، اور رسوائی کو اور بھی زیادہ کر دیتا ہے، کیونکہ کسی بھی کوتاہی اور نافرمانی سے اگرچہ اس میں بالفرض کوئی محظور اور رعیب نہ ہوتا تو عذر خواہی نہ کرنا بھی پروردگار کی توہین کرنا ہے، خواہ اس کا عذر قبول نہ بھی ہو، بلکہ عذر نہ کرنا یعنی توبہ نہ کرنا گناہ سے بدتر ہے۔ اسی وجہ سے ہم شرمندگی کی حالت میں عفو کے مقام پر ان عظیم گناہوں اور برائیوں سے کنارہ کش ہوتے ہوئے اور اس کے بعد کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے
اور شرمندگی کی حالت میں حضرت حق متقدس کے جناب میں زبان حال سے ہم عرض کرتے ہیں بار الہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو ہر عیب اور نقص سے منزہ اور پاکیزہ ہے، اور یہ ہم ہی ہیں کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے زشت و پست اور خوار ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اگر ہمیں تیرے انتقام کی اور تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاق ہوئی تو تجھ سے اپنے گناہوں سے درگزر کرنے کی درخواست نہ کرتے اور استدعا کرتے کہ تو ہمیں دردناک عذاب اور اپنی بدترین سزاؤں سے ہمیشہ جب تک روزگار باقی ہے عذاب کرے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہم اپنے آپ پر غضبناک ہیں، اس لیے کہ کس طرح ہم نے ان تمام عظیم نعمتوں اور نوازشوں اور بڑی مہربانیوں کے باوجود گناہ جیسی رسوائی سے اپنے چہروں کو قبیح بنا لیا اور تیری نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، جو یہاں پہ دو مطلب ہیں، میں اگر شکریہ آپ کا، یہیں سے پھر شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر۔ اور جو ایک ہم لفظ شرمندگی کا استعمال کرتے ہیں، پھر ایک بے حیائی ہے، ندامت، افسوس، اس کے علاوہ ان جذبات کو جو یا اب یہاں پہ توبہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ توبہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو جذبات ہیں ہمارے، یہ انسان کے دن کے اندر جنرلی وہ ان جذبات سے جو ہے وہ بھاگتا ہے، یعنی وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جذبات اس کے اندر پیدا نہ ہو، یا وہ اعمال انجام نہ دے کہ جس سے کہ اس کے پاس یہ جذبات آئے۔ تو یہ ہمارا نیچرل اسٹیٹ نہیں ہے جس کی طرف ہم انکلائنڈ ہیں۔ کوئی شخص شرمندگی کی طرف انکلائنڈ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہونا چاہتا ہوں، وہ یہی چاہے گا کہ میں کسی کے سامنے عزت مند رہوں، مجھے یعنی شرمندگی سے اسے کہہ لیں کہ وہ بھاگتا ہے، عزت سے وہ نزدیک چاہتا ہے۔ یا کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو کہے کہ تمہارے اندر حیا نہیں ہے، ہمیشہ وہ شخص جو ہے وہ ان ایموشنز کی طرف جائے گا جہاں دوسرا کہے کہ آپ باوقار ہیں یا با حیا ہیں۔ ندامت بھی اسی طرح سے، افسوس بھی، اور توبہ بھی اسی طرح سے۔ کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ کسی کے سامنے جا کے معافی مانگے، وہ معافی سے بھاگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کے رشتہ داروں کے اندر 5 سال 10 سال 15 سال بات نہیں ہوتی، حالانکہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کے پاس جا کے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو تو وہ معاملہ درست ہو جائے، لیکن اس جملے کو ادا کرنے یا اس چیز کو کہنے سے انسان بھاگ رہا ہے، 10 سال بھاگ رہا ہے، اور اپنی صلہ رحمی کو جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ تو یہ حالتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے وہ حالت نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمارا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے سامنے شرمندہ ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے سامنے ہماری جو ہے وہ پردوں کو ہٹایا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ندامت ہمیں محسوس ہو، ہم نہیں چاہتے کہ افسوس ہو اس کے سامنے، یا پھر اسی جگہ پہ ہم آ جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شخص نہیں چاہتا کہ توبہ کرے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ صریح رضا ہے، ایک دفعہ انسان توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس نے وعدہ دیا ہوا کہ وہ معاف کر دے گا۔ لیکن بہت سارے فاسق اور فاجر لوگ ہیں جو کہ خدا سے بھاگتے ہیں، اور ان کا دین سے بھاگنے کا، عبادتوں سے، واجبات سے بھاگنے کا یہ کہ وہ حالت نہیں چاہتے اپنے اندر پیدا کرنا کہ جہاں پہ ان کے
اندر ندامت پیدا ہوگی، افسوس پیدا ہو گیا اور ان کو جو ہے خدا سے معافی مانگنی پڑے. تو لیکن اگر یہ ہمارے اندر حالت پیدا ہو جائے تو اس حالت کو جو ہے جہاں پہ پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. صحیح. اگر آپ کو پتہ نا نفس کی 3 حالتیں ہیں کہ وہ نفس، ایک تو نفس امارہ ہے کہ جب انسان کے اندر خدا کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا شہوت جو کہ خدا نے جس طرح سے کہا ہے اس کے علاوہ اس کو پورا کرنا یا کسی کی توہین کرنا یا یہ سب چیزیں، وہ حالت کے اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. یہ نفس لوامہ کی حالتیں ہیں. صحیح. اور اس کے بعد جو حالت پیدا ہوتی ہے اگر انسان توبہ کر لے، اگر انسان توبہ کر لے اور ان جذبات کے ساتھ ان جذبات کو امبریس کر لے یا ان کو ایکسیپٹ کر لے اور اس حالت کو پیدا کر لے، تو اس کے بعد جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ کی ہے. اور نفس مطمئنہ کی حالت ہر کوئی چاہتا ہے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کون سا ایسا شخص ہے جو کہے کہ نہیں مجھے اطمینان نہیں چاہیے. ہر شخص حتیٰ کہ جو پیسے کے پیچھے بھی بھاگ رہا ہے وہ حقیقت میں اطمینان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا. اگر وہ کسی مقام کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ حتیٰ اس مقام کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، وہ اس اطمینان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو حقیقت میں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، وہ اطمینان ہے. اور ہر شخص چاہتا ہے. کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت بھی انسان کسی سے اس لیے کرتا ہے کہ اسے اطمینان ملے. یہ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ان کو اطمینان ملے گا. وہ پھر بعد کی کہانی ہے کہ ان کو اطمینان ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ان کی خواہش یہی ہوتی ہے. آپ کسی بھی چیز کو اگر دیکھ لیں گے نا تو جو انسان چاہ رہا ہے وہ اطمینان ہے. اب اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کو قربانی دینی پڑ رہی ہے. آپ پیسہ ایسے تو نہیں کما لیتے، صبح سے شام تک جو ہے وہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو قربان کرتے ہیں، تب جا کے آپ کے پاس اطمینان آتا ہے. اور اس اطمینان کی خاطر بہت سارے لوگ ان جذبات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جاب پہ آپ کو ایک امپلائر ہے، آپ کو ہو سکتا ہے اس کے سامنے وہ آپ کو ڈانٹ بھی دے، وہ آپ کو جو ہے وہ غلط جو آپ کی شان میں گستاخی ہے اس طرح کے الفاظ بھی ہے تو آپ چپ کر یس سر کر کے جو ہے بندہ سن لیتے. صحیح نا؟ تو وہ کیوں کر رہا ہے، کیوں کمپرومائز کر رہا ہے ان چیزوں پہ؟ کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس اطمینان ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم سب چاہ ہی رہے ہیں کہ ہمارے اندر نفس مطمئنہ کی حالت ہو، تو ان جذبات کو انسان کو قبول کر لینا چاہیے. اور جو قرآن کے اندر فارمولا بتایا گیا ہے اطمینان کے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ذکر جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرے، بلکہ ذکر کا مطلب ہے کہ آپ ہر عمل کے اندر متذکر رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یعنی ہر عمل میں آپ کو خدا یاد ہونا چاہیے. جہاں پہ خدا آپ کو یاد نہیں رہا وہاں پہ آپ کا اطمینان خراب ہو جائے. خواہ وہ عمل آپ کا عبادت کے حوالے سے ہو، خواہ وہ کھانے کے حوالے سے ہو، پینے کے حوالے سے ہو، بات کرنے کے حوالے سے ہو، کسی کی بھی چیز کے حوالے سے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر آپ بھول جائیں گے تو وہ چیز آپ کو اطمینان نہیں دے گی. تو نفس مطمئنہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اس کے اوپر قابو رکھیں. نفس امارہ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ماریں یا اس سے دوری. اس کے لیے ہم کیا ٹرم استعمال کریں گے؟ اس کے علاوہ یہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جذبات ہم نہیں چاہ رہے، تو اب ہمیں اپنے نفس کو جو یعنی نفس امارہ کے حوالے سے ہمیں اسے جیسے آپ ایک جانور کو کنٹرول کرتے ہیں نا، آپ جانور کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو مجبور کرتے ہیں. تو نفس امارہ کو ہمیں کنٹرول کرنا، نفس لوامہ یعنی ہمیں مجبور کرنا، اور نفس مطمئنہ ہمیں اس حالت کو مراقبہ کے طور پہ کیئرفل رہ کے اس کو برقرار رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا. تو آپ ایسے اگر کہہ دیں کہ نفس لوامہ یعنی اس کو آپ کو مجبور کرنا ہے، کیونکہ آپ کو مجبور کرنا پڑے گا. یہ ہے کہ
शर्मिंदगी का इजहार कोई नहीं करना चाहता वो, लेकिन जब है तो आपको उसका इजहार करना पड़ेगा। नदामत कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर चाहते हैं तो उसको करना पड़ेगा। तौबा कम लोग करना चाहते हैं तो मजबूर। तो जो नफ्से लिख देता हूँ, जो नफ्से मारा है उसको आपको क्या करना है? काबू पाना। काबू, हाँ, उसे काबू या मैं उस स्पेलिंग मिस्टेक न कर दूँ तो नफ्से मुतमइन्ना को क्या करना है? मेंटेन करना है। तो अब कंट्रोल करना, मेंटेन करना ये भी आसान नहीं है, लेकिन जो मजबूर करना वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जनरली जो लोग, जो उनकी वजह बनती है गुनाह, तो वो कर ही रहे हैं, यानी उसके अंदर कोई हमारे एफर्ट नहीं लग रही, गुनाह तो हम कर ही रहे हैं। जहाँ पे हमें मुश्किल हो रही है वो ये कि हम जो गुनाह कर रहे हैं उस निदामत की हालत को पैदा करना, ताकि हम तौबा कर सकें। ये हमसे नहीं हो पा रहा। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो फिर नफ्स मुतमइन्ना को मेंटेन करना भी मुश्किल है, लेकिन वो भी बिलाखिर इंसान एक उस हालत को जो खुदा के साथ लव की है या उससे कनेक्ट होने की है, वो खुद इतनी अच्छी हालत है कि इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती, मजबूर नहीं अपने आप को करना पड़ता उस हालत को रखने के लिए। जैसे आपको अगर शहद पसंद है तो कोई उसमें मजबूरी है शायद, बल्कि वो तो बंदा कहे कि मैं और खाऊं। कोई भी चीज़ आपको जो भी पसंद है, मुझे नहीं पता आपको क्या, लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि यार मैं बहुत ज़्यादा अपने नफ्स को मजबूर कर रहा हूँ कि मैं शायद, या अगर आपको बिरयानी पसंद है तो कहे यार मैं इतना आज मैंने अपने आप को मजबूर किया कि मैं बिरयानी नहीं, आपको मज़ा आता है उसमें, आपको पसंद है, वो ऑटोमेटिकली आप खाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो मसाइल हमारे हैं वो हमारे मसाइल नफ्स लव्वामा के हैं। तो आगा जो अपने नफ्स के साथ मुहासबा कर रहे हैं, उसके अंदर उसको कह रहे हैं कि इस शर्मिंदगी की हालत को पैदा कर लो, इस निदामत को पैदा कर लो। अगर खुदा के सामने हिसाब किताब ना भी होता तो सिर्फ और सिर्फ आमाल को सामने रख देना ये काफ़ी था कि इंसान यानी उन गुनाहों से दूरी करे। अगर आप हमारे जो भी हमने आज काम किए, अगर उनमें से एक या दो को हम ये कहें कि भाई कोई आपको कि उन आमाल को हम बता देंगे, लेकिन उसमें ये नहीं कि अजाब होगा या हम आपको कुछ कहेंगे, सिर्फ हम चाहते हैं कि बता दें कि आपने आज क्या किया। तो क्या होगा, या जो कल रात किए, हम ये नहीं कहें कि आपको मारेंगे या कुछ करेंगे, हम सिर्फ मजमे के अंदर बताएंगे कि आपने क्या किया। तो हम अपने आप से कहेंगे कि नहीं पसंद, यानी आप रहने दें, नहीं कहेंगे फिर हम कोई अजाब थोड़ी देंगे, कोई मारेंगे थोड़ी, कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उन अमाल को बता देंगे कि भाई आपने क्या किया। तो रोज़े माशर के अंदर हमारे सिर्फ ये जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की उन्होंने हदीस कि अगर सिर्फ इतना ही इंसान इसी को देख ले कि वहाँ पे जाके अमाल को जो है वो जाहिर किया जा रहा है, और वो भी किसके सामने, चले लोगों को कहें कि ठीक है पूरी इंसानियत के सामने हो रहा है, उनको भी हम कोई, मैं नहीं, मसलन मेरे अंदर नहीं है, हया नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसे आपने देखा होगा गुनाहगार हैं, कहते हैं हु केयर्स, फिस्क फजूल करते हैं, अपने आप को जो है पूरी दुनिया के सामने लुख्त कर देते हैं, उनके हु केयर्स, कोई हया नहीं। आजकल इस तरह के लोग आप बहुत देख, तो कहते हैं लोगों के सामने क्या है, कुछ नहीं होता, क्या है हु केयर्स। लेकिन अगर सिर्फ लोगों के सामने तो नहीं ये अमाल खुल रहे हैं, ये अमाल खुलेंगे अंबिया के सामने,
یہ اعمال کھولیں گے خدا کے صدیقین کے سامنے، شہداء کے سامنے، یہ اعمال کھولیں گے ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اگر کوئی شخص اتنا بے حیا ہے کہ مجھے نہیں کیئر کہ رسول کے سامنے میرے اعمال کھل رہے ہیں، اور میں اپنی بات کروں، میں تقریباً اتنا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے سارے اعمال گئے ہیں۔ ائمہ معصومین کے سامنے، نہ کہ صرف امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے جمعہ کو ہمارے اعمال جو ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ سب کے سب پیش کیے جاتے ہیں۔ یا تو ہم یہ کہنا بند کر دیں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے تو پھر اس عقیدے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نصاب عقیدے کا کم سے کم یہ ہے نا کہ انسان اس کے مطابق عمل انجام دے۔ اب رسول نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے کوئی عذاب نہیں، لیکن اگر مجھے اتنی سی چیز ظاہر ہو جائے اپنے اندر، میں جان جاؤں، مان جاؤں، میری زندگی بدل سکتی۔ ایک قرآن کے ٹیچر تھے، انہوں نے لڑکے سے کہا کہ تم جاؤ گھر اور قرآن کو پڑھو اور اس طرح سے پڑھو جیسے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ گھر پہ جو ہوم ورک وغیرہ دیتے ہیں کہ آپ جائیں، جیسے آپ اگر ماں کو کہہ دیں کہ جائیں نکال اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایسے پڑھیں جیسے آپ میں سامنے، تو وہ بندہ اگلے دن آئے کیسا رہا، بہت اب آپ جائیں اور قرآن کو ایسے پڑھیں کہ جیسے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگلے دن وہ لڑکا آیا نہیں کلاس میں نہیں آیا، تو پتہ کرنے جب اس کا نکلے تو گھر میں وہ مرا ہوا تھا اور اس کے سینے پہ لکھا ہوتا کہ یہ شہید مرا۔ اس نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور اس حالت کو طاری کیا کہ جیسے کہ خدا اس کو سن رہا ہے، تو جیسے یہ حالت اس کے اندر پیدا ہوئی وہ جان اس کی چلے گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سینے پہ لکھا ہے کہ یہ شہید۔ تو یہ ہمارے لیے ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایشو کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اے پروردگار، تیرے بندوں سے ایسی مخالفتیں اس وجہ سے نہیں تھیں کہ تیری نعمتوں کو پست سمجھایا۔ تیری بادشاہی ان کی نظروں میں سبک اور بے اہمیت تھی، اور نہ ہی ہم نے تجھ سے دشمنی کی بنا پر مخالفت کی تھی۔ ہم پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ تجھ سے دشمنی کریں یا تیرا انکار کریں، بلکہ یہ سب کچھ اپنی کمزرفی اور پست ہمتی اور اپنے گھٹیا مقام کی وجہ سے تھا۔ ہم مثل ان کیڑوں کے ہیں جو گدلے کثیف پانی اور کثافتوں میں رہتے ہیں اور خوشبو اور مشک سے مردہ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ایسی ہماری حالت ہے تیرے عدل اور انصاف کا نتیجہ ہے کہ تو نے ہماری تقدیر کو اس طرح مقدر کیا ہے، ہمارے بارے میں جو حکم بھی تو نے کیا اور لگایا ہے کہ ایسے پست مقام اور برے حالات سے دو چار ہیں، وہ تیرے قضاء و قدر کی عین دلیلوں کے مطابق ہے، مگر یہ کہ تیرا فضل ہمیں پالے اور ہمارا حال بدل جائے، جس طرح تو نے اپنے اولیاء سے فضل کیا اور اپنے آپ کو ان کو پہچانوایا، اور تو نے اپنی محبت ان کے دلوں میں بھر دی، پس انہوں نے تجھے پہچان لیا اور تجھے چاہنے لگے۔ اگر وہ لوگ دشمن کے ہیلوں سے آزاد ہوئے اور ان کے فریبوں سے نجات پا گئے ہیں تو صرف ان کو یہ توانائی تو نے عطا کی ہے، جس کی وجہ سے وہ تیری مضبوط رسی سے متمسک ہو گئے اور اس سے محکم آویزاں ہوتے ہوئے اسے پکڑ لیا ہے۔ تیرے اولیاء کی دوستی اور محبت کی وجہ تجھ سے متوسل ہوئے ہیں، بس تو نے ان کی پذیرائی کی اور اپنے قرب و جوار تک پہنچا دیا، اور اپنے ادب سے ان کو تو نے مؤدب فرمایا۔ یہ ہم ہیں بیچارے کے اسارت، قید اور ذلت و خواری میں باقی رہ گئے ہیں۔ اگر کبھی تیری عظمت کی یاد اور نعمتوں کی فراوانی اور تیرے حضور میں کچھ ادب کا حق ہمارے دل سے گزرا تو ایسا تیرا خیال اور یاد جو ہمارے دل میں کچھ ادب کا حق جو ہمارے دل میں کچھ تاثیر کر جاتا تھا، فوراً کثیف اور بری عادتوں کے ہزاروں خیال ہمارے دل میں رسوخ کر جاتے تھے۔ ان خبیث عادتوں سے جو انس تھا ان کا ملکہ بازی لے گیا ہے۔
یہاں پہ جو ہے وہ جو اولیاء ہیں ان کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ جو خدا کے دوست ہیں، اس کو عربی کے اندر جو ہے اولیاء کہتے ہیں. دوستی کے اگر دیکھا جائے نا، ہمیشہ ہر دوستی کی شرائط ہوتی ہیں، بغیر شرائط کے کوئی دوستی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور حتیٰ اگر دوستی سے بڑھ کے آپ رشتہ داری بھی کہیں نا، تو ہر رشتے کی بھی شرائط ہے. تو حقیقت میں خدا کے اولیاء میں شمار ہونے کے لیے ہمیں جو ان شرائط کو پورا کر دیتے ہیں، وہ اولیاء کی جو دائرہ ہے نا، اس میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. اور جو شرائط کو پورا نہیں کرتے میرے جیسے، تو وہ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خدا کی ولایت ہے، اگر میں نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا تو جو دوسری طرف ہے وہ کس کی ہے؟ شیطان کی ولایت ہے. تو آج کل وہ نام لینا ذرا عجیب سا ہو گیا، لیکن ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس پہ. تو یا تو انسان حزب اللہ کے اندر ہوتا ہے، یا پھر وہ حزب شیطان کے اندر ہوتا ہے. ان دو کے علاوہ اور گروپس نہیں ہیں. الذی خلقکم منکم کافر و منکم مؤمن، سورہ تغابن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، وہ میں ہوں کہ جس نے کہ خلق کیا تم کو، اور تم میں سے یا تو کافر ہیں یا مومن ہیں. ٹھیک ہے، تو حقیقت میں صرف اور صرف دو جگہ ہی ہیں جہاں پہ انسان ہو سکتا ہے. مڈل میں برزخ نہیں ہے. ادھر برزخ سمجھے نا، کہ پرگیٹوری یعنی ان دا مڈل، کہ نہ اس طرف نہ اس طرف، یہ نہیں ہے اس دنیا میں. وہ جو پرگیٹوری ادھر ہے، جو برزخ جس میں ہمیں جانا ہے، وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے، وہ بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہے. تو یا تو انسان حزب اللہ میں ہوگا، یا پھر وہ حزب شیطان میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ولایت یعنی اگر آپ یہاں پہ دوستی کا معنی کریں تو یا تو اس کی خدا کے ساتھ دوستی ہوگی، یا پھر اس کی کیا ہوگی؟ شیطان کے ساتھ دوستی ہوگی. اگر وہ خدا کی دوستی کے شرائط کو پورا نہیں کرتا تو پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ شیطان کی دوستی کے شرائط کو پورا کر رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ شیطان کا دوست ہوگا. تو حقیقت میں جو معاملہ ہے نا، جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ شرائط ہیں. اگر تو ہم ان شرائط کو سمجھ جائیں اور ان شرائط کو پورا کریں جو کہ خدا کی ولایت کی شرائط ہے، تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہے گا، اس کے اولیاء میں سے رہے گا، اس کے گروپ میں سے رہے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ یہ فیکٹری سیٹنگز ہیں جو ہوتی ہیں نا، آپ کے فون میں آتی ہیں، یہ فیکٹری سیٹنگ ہے، یہ مینوفیکچرر نے یہ سیٹنگ اسٹیبلش کر دی، اور یہ چینج نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں شیطان کے ساتھ بھی ہاتھ پکڑا ہوں اور مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں کی دوستی کے شرائط کو میں ادا کروں. کچھ لوگ جو کچھ شرائط کو پورا کر رہے ہیں اور کچھ کو نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیور ہے نا، اللہ غیور ہے نا، وہ غیرت مند ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے پاس آنا ہے تو میری شرائط کو پورا کرے، اور ساری شرائط کو پورا کرے. اگر آپ ان میں سے کچھ شرائط کو پورا کرتے ہیں اور کچھ کو نہیں کرتے تو میرے اندر غیرت ہے، میں یعنی سب سے بہترین شریک ہوں. میرا بھی جو ہے نا وہ میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، شیطان کے اندر غیرت نہیں ہے. شیطان کے پاس غیرت نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو اس کے حزب میں ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے نماز پڑھنی نماز پڑھیں، کوئی ایشو نہیں، میں آپ کو اپنے حزب سے نہیں نکالتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثلا خوارج کے آپ کے پاس بہترین ایگزامپل، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، کیا کیا انہوں نے دھوپ میں بیٹھ کے ذکر کیا، کیا کچھ نہیں کیا. اور آج کل کے بھی یہی کر رہے ہیں. ہاں، تو نمازیں پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، باتیں بھی کر رہے، ذکر بھی کر رہے، ساتھ میں چھوٹے بچوں کے گلے بھی کاٹ رہے.
وہ شیطان کے اندر کیونکہ غیرت نہیں ہے تو وہ یہ الاؤ کر دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز پڑھنی پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چلے گا. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی کے حزب میں ہیں. اب اس کے حزب کے اندر جو ہے وہ سو کالڈ ہماری ظاہراً کہہ لیں کہ اس میں ہمارے ظاہر میں کہہ رہا ہوں، باطن کے حوالے سے نہیں، عابد بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں عالم بھی ہیں، اس میں زاہد بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مثلا سو کال فقہ پہ چلنے والے دیندار بھی ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان کے پاس غیرت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایک چیز یاد آ رہی ہے، شاید آپ سے پہلے بھی کہی، جب انگلینڈ نے جو ہے وہ عراق کو جو ہے وہ کانکر کیا ہے، جیسے بھی ادھر حکومت سنی ہوئی ہے، وہ جنرل نے اذان سنی تو اذان ہو رہی تھی تو جو ہے اس نے انٹرپریٹر کو بلایا، اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی اذان ہو رہی ہے، کال آف پریئر ہے، اللہ اکبر گاڈ از گریٹ، اس طرح سے ٹرانسلیشن شروع. اس نے کہا مجھے ٹرانسلیشن نہیں چاہیے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اذان ہے، جو نماز ہے، یہ رکاوٹ بنے گی میری حکومت کی؟ اس نے کہا یعنی کہ میں آکیپائی جو میں نے لینڈ کی ہے اس کے اندر یہ میرے لیے ہرڈل کریٹ کرے گی؟ اس نے کہا نہیں سر کوئی نہیں. پڑھیں، چلو جتنی نمازیں پڑھنی ہیں یہ لوگ پڑھیں، جتنی اذانیں دینی ہیں یہ لوگ دیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ایشو یہ ہے، اور یا تو انسان ہو سکتا ہے اس میں سے اب جو کچھ عابد اور عالم اور زاہد اور دیندار اور یہ سب لوگ جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دیئر لائف، کہ جانے سے پہلے وہ کچھ ایسی شرائط جو وہ شرائط جو کہ خدا کی ہیں ان کو ادا کر کے وہ یہاں پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوگا موسٹ لائکلی کہ یہ جو گروپ ہے اسی میں یہ مر جائیں گے، حزب شیطان میں. اب جب یہ مر جائیں گے نا تو پھر قبر کا عذاب ہے، پھر قبر کا عذاب ہے، بالآخر وہاں پہ پھر سارا جو آپ کو پتہ ہے، فشار قبر ہے، اسکارپینس ہیں، سنیک جو ہمارے اپنے اعمال ہیں. اس کے بعد پھر برزخ ہے. کرتے کرتے ان لوگوں کا جب یہ صاف ہو جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے، تو پھر وہ شرائط پوری ہو جائیں گی جو کہ حزب اللہ کی ہیں، حزب خدا کی ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ پھر جنت میں داخل ہو جائیں. تو اب جو ہمارے لیے مشکل ہے، جو کہ مجھے اپنے نفس کو مجبور کرنا ہے، وہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ میں ابھی حزب خدا میں نہیں ہوں، میں ابھی حزب اللہ میں نہیں ہوں. کیونکہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں شرائط کو پورا نہیں کر رہا. کیونکہ میں شرائط کو پورا نہیں کر رہا تو اپنے آپ کے اندر یہ حالت شرمندگی کی، ندامت کی پیدا کرنی چاہیے کہ میں جو ہے وہ سیف نہیں ہوں، میں شیطان کے ساتھ کھیل رہا ہوں. مجھے جو ہے ان شرائط کو ڈھونڈنا ہے، پورا کرنا، اور اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے جاؤں ان شرائط کو مجھے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی، لوگ سیلف رائچس ہو جاتے ہیں کہ عابد ہے تو جی وہ سیلف رائچس ہو گیا کہ میں اچھا ہوں اور دوسرے جو ہیں وہ برے ہیں. تو شیطان نے بھی یہ کیا تھا، اس نے بھی اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جو ہے وہ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کبر کیا، حسد کیا. بہت سارے مثلا عالم ہوں گے جو کہیں گے کہ جی میں اتنی سپیچز کر چکا ہوں، اتنی کتابیں لکھ چکا ہوں، میں تو سیف ہوں. اب وہ جو بھی حب دنیا، حب ریاست اور حسد، یہ سارا کچھ ان کے اندر آ جائے، وہ بھی حزب اللہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ہمارے انقلابی بھائی ہوں گے، بہت سارے وہ بھی حزب اللہ میں نہیں ہے، حالانکہ وہ نعرے مارنے حزب اللہ کے. فلیگ بھی کئی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں. جب غزہ پہ اٹیک ہوا تھا تو جو 15-20 ہزار بندہ باہر نکلا تھا، اس میں سے کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ حزب اللہ کے فلیگ اٹھائے تھے. فلیگ اٹھانے سے بندہ حزب اللہ نہیں بن جاتا، یا اس کے نعرے مار کے وہ حزب اللہ نہیں بن جاتا، یا اس کا نام لے کے اور کہہ کے وہ کیا اس کے ترانے سن کے انسان حزب اللہ
نہیں بن جاتا. اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو کیا کرنی پڑتی ہیں, ان شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے جو اس کے ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو بات آگا کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو کہ ان اولیاء کو توفیق دیتا ہے. اور میرے ساتھ ایشو یہ ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آگے میں مثلاً اپنی انکساری میں بات کی کہ میرے اندر اگر وہ حالت اچھی پیدا بھی ہوتی ہے تو وہ ایسے خیال آتے ہیں, اور میری کیونکہ جو بری عادتیں اور جو غلاظت اندر ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہے, اور وہ جو جذبہ ہوتا ہے تیرے تک نزدیک آنے کا مجھ سے چھوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں تھوڑا سا اور پڑھ دیں پھر آگا آپ کی باری. تھوڑا سا اور ایک دو لائن میں پڑھ دیں. اور ہمارے دشمن شیطان نے ان خیالات کی مدد کی. ہماری نظر میں شیطان نے ان کو زیبا پیش کیا تاکہ ہمیں آپ کی معرفت کے مسلک سے دور کر دے. ہمیں ان ہلاکتوں سے کوئی نجات اور ان تاریکیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ تیری ہدایت کا نور ہم پر چمک اٹھے اور تیری معرفت کا سورج ہمارے دلوں کے ساحل سے اپنی شعاعیں ڈال دے, اس طرح کہ اس سجین لفظ دوزخ کے ایک مقام کا نام ہے کی تاریخ کائنات کو مٹا دے, اور تیری محبت کی عنایتیں اور انعام ہمیں اعلیٰ عالیین تک کھینچ لائیں. تیری عزت کی قسم, اگر تو نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا اور دشمن کے حوالے کر دیا تو نہ تنہا خود ہم ہلاک ہو جائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی نابودی کی طرف لے جائیں گے اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. باوجود تیرے اکرام اور نعمتوں کے ایسے برے عملوں کے ساتھ تیرے حضور پیش ہوں گے جو ہمیں رسوا کر دیں. یہ میں عقید بندہ اور تیرا مجرم و گنہگار عالم حس کی جو طبیعت کی سقوط گاہ اور اخلاقی رذائل کی زنجیروں کے تحت ہے, میری فریاد تیری بارگاہ عظیم میں پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں تیری عزت و جلال, تیری عظیم بادشاہی کی قسم, حتمی طور پر تیری نافرمانی کروں گا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوں گا. سجین جہنم کی دنیا کی تہوں میں جا گروں گا اور شیطانی گروہ سے جا ملوں گا, مگر یہ کہ تو میری حفاظت کرے اور پناہ دے, کیونکہ میرا نفس اسی پست دنیا کا پروردہ ہے. میری عقل ناقص ہے, میرا نفس دنیا کی زینت سے مانوس ہو چکا ہے اور اس کی خواہشات کے بارے میں اس نے میری مدد کی, یہاں تک کہ خبیث عادتیں میری جان میں رسوخ کر رہی. حماقت خیز کاموں اور مادی دنیا سے مانوس ہو گیا ہوں. جہالت کے آثار اور خبیث عادتیں اور ملکات جو کہ طولانی عمر میں حاصل ہو گئے تھے اور تیری نظر کرم اور ملکوتی دنیا میں مجھ سے محجوب کر رکھا تھا, انہوں نے میرے نفس میں ڈیرے ڈال دیے. تو نے پروردگار مجھے عقل اور علم عطا کیا, لیکن وہ عقل اور ضعیف علم میرے نفس اور شیطان پر غالب نہ آ سکا. سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے. اس عقل اور علم نے برے اوصاف سے مجھے نجات نہ دی, یہاں تک کہ میں مادی دنیا کے گڑھے اور نفس اور شیطان کی قید میں ابھی تک باقی ہوں. یہ دونوں دنیا پرستی اور نفس شیطان گناہ اور نافرمانی کے ذریعے میری روح کو ہلاکت تک کھینچ لائے ہیں. دیگر میں کس طرح آپ کو یاد رہوں اور میرے سامنے ادب کی حالت باقی رکھوں, در حالانکہ نہ میں مذکور خدائے سبحانہ کو خاص طور پر پہچانا اور نہ حضوری کا تشرف حاصل ہوا. ابھی تک نور و ظلمت کے درمیان صحیح طور پر فخر نہیں کر سکتا ہوں. اور بارالہ اے خدائے بزرگ, ان حالات کی رسوائی اور مقامات کی بدی اور زشتی سے تیرے حضور شکایت لاتے ہوئے تیرے فیض و کرم کے گھر میں پناہ گیر ہو گیا ہوں. مادیت کا شکار شدہ اور باطل دنیا کے فریب کی زنجیر میں قیدی دل میں تو اگر ہدایت کا نور نہیں ڈالے گا اور جو آدوانہ پر سرور اور نعمتوں سے بھرپور سرائے نور تک نہیں کھینچ لائے گا, پھر اس فریب خوردہ کو کس طرح اور کہاں سے نجات و رہائی مقصور ہوگی. اے میرے معبود, اے میرے سردار, اے میرے خدا, میرے خالق, مجھے نعمتیں عطا کرنے والے, اور ہم نے خود اپنے نفس سے ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اور قیامت بپا ہونے سے پہلے کہتی ہے, کیا جہنم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تیرے عظیم فضل اور قدیم احسان پہ طمع کی نظر جما چکے ہیں. قیامت کے دن ہمیں ایسی مصیبت مبتلا نہ کرنا
کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت ہمارے کو ہمارے لیے جمع نہ کرنا، اے پروردگار عظیم الشان۔ جی ہاں ٹھیک، تو شکریہ۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں نا تو جو ایکچولی ہمارے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جو نفس لوامہ کی ہم بات کر رہے تھے نا، نفس لوامہ جو ہے اس حالت کو اگر انسان، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے یہ حالت پیدا ہو، اس کے بعد جو یہ ہے کہ اس کو اتنا اس حالت کو پیدا کرنا ہے کہ انسان خوف اور امید کے کیا درمیان میں رہے۔ جو ایشو ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اگر حقیقتاً کسی کے لیے یہ پیدا ہو جائے یہ حالت اور وہ اپنے آپ کو مجبور کر دیں تو یہ بیلنس رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب وہ پتہ بھی ہے کہ جو ہم نے کام کیے اور توبہ کا بھی پتہ ہے کہ کیا ہم نے کس طرح سے معافی مانگی ہے، کوتاہیوں کا بھی پتہ ہے، تو وہ حالت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ خوف جو ہے وہ امید کے اوپر زیادہ تر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر خوف کے علاوہ اگر نا امیدی یا جو بھی جیسے آپ کہیں گے کہ یاس جو ہے، یاس وہ انسان کے لیے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جب حاوی ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ نکلتے ہیں اس کے اندر سے کہ جو پھر کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، اتنے اب سال نماز نہیں پڑھی، 10 سال 15 سال نماز نہیں پڑھی، اب کیا فائدہ یعنی آگے پڑھنے کا، یا اتنے سال روزے نہیں رکھے اب کیا فائدہ آگے روزوں کو رکھنے کا یا قضا کو کرنے کا۔ یہ کیا حالت ہے؟ یہ نا امیدی کی حالت ہے، یہ یاس کی حالت ہے، یہ وہ حالت ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مجبور کر دیا، مجبور اتنا کیا کہ اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی، لیکن ندامت کی جو ایکچوئل کوانٹٹی تھی وہ ایکسٹریم پہ چلی گئی یا وہ لمٹ کراس کر گئی، اس میں پھر اس کے اندر یہ حالت پیدا ہو گئی یاس کی۔ یاس کی حالت پیدا ہونے کے بعد وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ ہی نہیں سکا، کیونکہ توبہ ہی نہیں کی، ان شرائط کو پورا ہی نہیں کیا کہ مثلا یہ ہے کہ بھئی کیا فائدہ۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہوتا ہے، مثلا ٹھیک ہے ارادہ کیا تھا کہ اگلے دن جو ہے وہ اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے، اگلا دن آیا نہیں کیا، تو اب کیا ہے کہ وہ اگلا دن بھی آئے گا، یار کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اب کیا کریں، پچھلے بھی نہیں کیا تھا اب بھی نہیں کیا۔ اچھا، کرتے کرتے یہ جو یاس ہے یہ انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، اور حقیقت میں یہ گناہانے خود یہ گناہانے کیا ہے کبیرہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس حالت کو وہ چلا رہا ہے، جسٹیفائی کر رہا ہے نفس لوامہ کے ساتھ، تو یہ غلط ہے، یہ دھوکہ دینا اپنے آپ، کیونکہ یہ خود وہ حالت ہے گناہانے کبیرہ کی، یعنی خود انسان گناہ کر رہا ہے کہ جو کہ کفر تک لے جاتی ہے انسان۔ اگر یاس جو ہے اس کے اندر کنٹینیو کرے تو انسان کفر کی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ جو قرآن کے اندر جو خدا کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں ان کو کافروں کے ساتھ تطبیق کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی حالت جو مثلا بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگ ماشاءاللہ سے ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر بھی حالت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا ارادہ کیا تھا نماز شب شروع کریں گے، کیا ہوا؟ ہاں آنکھ نہیں کھلی یا کیا مسئلہ، وہ ایک دن ہو گیا، اب یار دوسرے دن اب کیا کر پائے گا، اس کل تو پڑھی نہیں۔
تو وہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ یاس کی حالت ایسے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم پھر اینڈ میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو پڑے نماز سب کیا پڑھنی، یا کل پہ ٹال کے کہتے ہیں کہ جب ہم 60-70 کے ہوں گے، جب بیکار ہو جائیں گے، جب کوئی کام شام نہیں ہوگا، جب کوئی مصروفیت نہیں ہوگی، اٹھنا نہیں ہوگا، اس وقت پڑھ لیا کریں۔ نہیں، کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس سٹیج تک پہنچے گا۔ انسان آپ جب سڑک پہ جاتے ہیں، پروبیبلٹی آپ کی گھر پہ آ جانا، یعنی 20-30% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ گھر نہیں آئیں گے۔ پاکستان میں تو اور زیادہ ہے۔ پاکستان میں تو زیادہ ہے، لیکن جب آپ ہائی وے پہ ہوتے ہیں یا آپ جاتے ہیں گھر سے باہر سڑک پہ ہوتے ہیں تو 20-30% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ گھر واپس نہیں آئیں گے، یا کسی نہ کسی معاذ اللہ حادثے کا شکار، یعنی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے گا۔ جو فلائی کرنا ہے نا وہ سیفر ہے، جہاز میں بیٹھنا سیفر ہے بنسبت گاڑی چلانا جو سڑکوں پہ ہم چلاتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، ماؤں کی دعاؤں سے، یا جو بھی ہمارے لیے دعا کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہم بچ بچا کے گھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گارنٹی کسی کی نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، گارنٹی کسی کی نہیں ہے کہ اگلا دن بھی ایسے صبح اور شام ہوگی۔ بہت سارے لوگ رات میں چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کے اندر نا یہ یاس کی حالت ختم کریں کہ ٹھیک ہے میں نے نہیں پڑھی نماز، سب پوری زندگی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن اب شروع کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں گا، میں کوشش کرتا رہوں گا، میں خدا سے توفیق مانگتا رہوں گا، میں اس حالت ندامت کو جاری رکھوں گا، پیدا کروں گا، لیکن نا امیدی نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے وہ باعث بن جاتی ہے کہ انسان کو اسٹیگننٹ رکھے، جمود کی حالت پیدا کر دے، اس کا ہر آج اور کل میں جو ہے وہ فرق نہ رہے کہ جیسے وہ کل تھا ویسے وہ کیا ہے، جیسے کل تھا ویسے وہ آج ہے، اور جیسے آج ہے ویسے وہ کل رہے گا، ایسا نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز انسان کو ہر روز کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک موٹیویشن لیول جو ہے نا وہ بڑھا رہتا ہے، یعنی کنٹینیو آپ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی ایک آدھ دعا کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی 10-15 منٹ دن میں نکال لیں، کچھ ایسا کریں کہ نا آپ کو یہ نہ لگے کہ جب آپ رات مثلا ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں آج کیا کیا، مطلب جیسے نزدیک ہے کہ وہ رات کا پردہ گر جائے گا، اور دن پردہ گر جاتا ہے نا، رات اندھیرے کا پردہ تو اب آ جائے گا، تو ممکن ہے کہ بندہ سوچے کہ آج میں نے کیا اچھا کیا، کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے۔ ہاں کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے۔ تو یہ یاس کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس حالت کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایک اچھا عمل انجام دے دیا کریں۔ 54 اور 8 نکالنا صدقے کے لیے یہ اچھا عمل، یعنی اچھا عمل ہے لیکن کافی نہیں ہے کہ وہ جو چینج گری ہوتی ہے نا ہم وہ نکال کے تو وہ تھڑی پہ رکھ دیتے ہیں، یا مثلا کوئی بندہ نکالے کچھ یہ کہ جس میں کہ اس کو فیل بھی ہو، کہ اس کو تھوڑا درد محسوس ہو کہ میں کچھ دے رہا ہوں، یا پھر جیسے بھی ہے کہ ماں کو فون کر لیا، یا کسی بھائی جو بیمار ہے اس کی عادت کے لیے چلے گئے، کسی کے ساتھ جو ناراضگی ہے اس کو فون کر دیا، اس کے ساتھ بات کر لی، رائٹ۔ مثلا اگر 2 لوگ ناراض ہیں ان کی صلح کرا دی۔ جاب پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اسلام کی عزت کی خاطر نا، کوئی آپ کا کوورکر ہے، اس بیچارے کو کوئی تکلیف ہے، اسے جا کے تھوڑا سا اس کی ہیلپ کر دی، اس کو تسلی دے دی۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ بھائی اس کے ساتھ انجسٹس ہو رہی ہے، اس کو جا کے جو ہے اس کو ہیلپ کر دی۔ تو دن میں انسان کے پاس بہت سارے زیادہ موقعات ہیں۔ ویسے میں مثلا آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، گئے بندہ انہوں نے اپنی چیزیں اٹھا کے تو وہ جو ہوتا ہے ٹل کے پاس گئے تو انہوں نے چیزیں ساری کر دیں، تو وہ بیگ میں ڈال دیں، پے انہوں نے کر دیا۔ تو جو پیچھے ان کے تھے تو وہ اس نے لا کے انڈے جو ہیں وہ رکھے، تو جو کیشیئر تھی اس نے انڈے بھی انہی کے حساب میں ڈال دیے، انہیں سمجھا انہوں نے اٹھائے۔ تو
وہ پیسے نکالیں گے یا مجھے نہیں چاہیے، مجھے جانے دیں. کسی اسٹرینجر کے گھر انڈے چلے گئے آپ کی توسل سے، کوئی کھا لے گا $2 دے گا، $2. تو حتیٰ یہ جو لوگ آپ کے آمنے سامنے پھرے ہوتے ہیں نا، جو اسٹرینجرز ہیں، وہ اسٹرینجرز نہیں ہیں، خدا کی مخلوق ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں. وہ اسٹرینجر آپ کو لگتے اس لیے ہے کہ آپ نے ان کو اسٹرینجر سمجھا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بس 2-4 باتیں اور پھر آپ کی سامنے ہو. جیسے ہماری بیٹی جو ہے وہ جب باہر جاتی ہے ہر کسی کو ہائی کہہ رہے اس کے لیے مثلا ہمارے بھائی آتے ہیں اس سے ملتے ہیں، وہ فارسی کی کلاس والے، وہ اب باہر جائے گی تو کوئی مثلا وہ اگر تھوڑا وہ براؤن اپنے جیسے بندے ہو جائے گی تو چاچا آٹومیٹکلی چاچا. ہمیں بھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کوئی بھی آتا تھا انکل ہے. اب وہ انکل کہاں سے ہو گیا؟ کوئی خون کا رشتہ کچھ نہیں، لیکن انکل ہے. اس کو کوئی وہ نہیں ہوتی، وہ ان کو اسٹرینجر نہیں سمجھے، ہائے بائے ان کو مسکرا کے بات ہے وہ سارا کاری ہو جائے. ہم کیونکہ بڑے جب ہو جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے اندر فاصلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ اجنبی ہے، یہ اسٹرینجر ہے، اس کی ہیلپ نہیں کرنی. یعنی پورے کے پورے انسان آپ کے بھائی بہن ہیں، اور یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ دن کے اندر کوئی آپ ایک ایسا کام کر لیں جس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ممکن ہے کسی بلکہ اجنبی کی ہیلپ کر کے ممکن ہے کہ وہ آپ کو جنت تک جائے وہ پہنچا دے. کیوں؟ اس کے اندر اخلاص ہوگا، آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا. کسی اسٹرینجر کو کچھ کرتے ہوئے ہیلپ کرتے ہوئے آپ کو ریا محسوس نہیں ہوگی کہ کوئی دیکھ رہا. اس کو دوبارہ آپ نے دیکھنا نہیں، آپ کبھی اس کو وہ نہیں کر سکتے ہاں دیکھا میں نے تمہارے اس دن ہیلپ کی تھی. رشتے داروں کے ساتھ تو آپ کر لیتے ہیں، بار بار ان کو دیکھنا ہے، ہم دیکھا میں نے تمہیں اس دن کتنی ہیلپ کی تھی. اس میں کیا ہے کہ ریا کا فیکٹر نہیں رہتا. تو آپ ایمبیسڈر ہیں اسلام کے، باہر جو ہے یہ سب اللہ میں کی مخلوق ہیں، امام زمان کی وہ کہنے کو اسی امت میں سے ہیں، انہی کے اوپر آ کے حکومت ہوگی اور اسلام پھیلے گا اور یہی لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی ہوں گے اور آپ کے ساتھ انہی کی اسلام دعا بھی ہوگی. جو خدا کے دشمن ہیں وہ ان کے ساتھ دشمنی کریں، وہ آپ کو نیکی ملے گی. اگر ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو وہاں پہ مشکل ہے. لیکن جو خدا کے دشمن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کرنا آپ کے لیے وہ حالت پیدا کر دیتا ہے. بس وہ آخری ایک بات کر کے تو خاص سے آپ کی زحمت تمام ہو چکی ہے. آلموسٹ تمام. آپ کو یاد ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک آغا صاحب کا جو عالم رویا میں انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے اور ملائکہ ان سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. یاد ہے آپ کو وہ اسٹوری؟ نکارف کی اپنی وہ عالم کی کہہ لیں کہ نہیں تھوڑی میں اس سے ریسائکل کر سکتا ہوں، سارا 7 سال کا مٹیریل ریسائکل کر سکتا ہوں. تو وہ آپ صاحب نے خواب میں دیکھا جا چکے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، ملائکہ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں آپ کے کوئی عمل ہے جس سے کہ آپ کا درجہ بڑھے. انہوں نے کہا میں نے اس طرح اسپیچز کی، انہوں نے کہا وہ ہم سب کاؤنٹ کر چکے ہیں، اس کا جو تھا وہ ہم نے کر لیا. آپ نے اسپیچز کی تھی لوگوں کے لیے، وہ آپ کو ریوارڈ جو مل چکا ہے. پھر وہ کتابیں انہوں نے کہا میں نے لکھی یہ کیا وہ کیا سب، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا آپ کے لیے نا، جہاں پہ تھے ویسے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ملائکہ آتے ہیں کہتے ہیں آپ کا درجہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلند کر دیا. میں نے تو سب کچھ جو کیا تھا بتا دیا. تو کون سا وہ عمل تھا کہ بھائی میرے درجے میں اضافہ ہوا مجھے بھی بتا دیں. تو نے کہا کہ آپ گئے تھے تندور سے، آپ نے روٹی لی، جب آپ واپس پلٹے تو آپ نے ایک فیمیل ڈاگ کو دیکھا جس کا کہ حالت وہ تھی کہ اس کے بچے ہیں اور اس کی بالکل وہ سکنی سی پتلی سی، وہ لگ رہا تھا کمزور، اور حالت اس کی وہ تھی کہ جیسے اس کے بچے ہوں. تو آپ نے اس کو ایک ٹکڑا دیا تھا روٹی کا.
اس کی وجہ سے آج آپ کا درجہ جو ہے وہ بڑھ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس جانور کے اوپر رحم کر کے کہ خدا کی مخلوق ہے اور بغیر کسی ریا کے. کوئی عمل نہیں ہے نا جس پہ انسان کوئی اپنے آپ کو بڑا کرے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. نان مینشنیبل ہے. تو اس عمل کی بنا پہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے درجہ کو جو ہے وہ بلند کر دیا. تو اپنی اپرچونٹیز دن میں ضائع نہ کریں. حتیٰ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی آپ کے پاس بڑی اپرچونٹیز آتی ہیں اچھا کرنے کے لیے بھی اور کیا برا کرنے کے لیے. تو یہ جو اولیاء بن جاتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں کہ کوئی معذاللہ مثلا کہ کہیں آسمان سے اتری مخلوقات ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی سے بالکل علیحدہ کوئی اور جگہ پہ انہوں نے زندگی کر کے سارے درجات حاصل کیے. انہوں نے اسی دنیا میں زندگی کر کے درجات کو حاصل کیا. ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا کہ رات کو تقریباً ہر امام نے رات کو اٹھ کر روٹیوں کو کھانے کو جو ہے وہ اپنی کمر پہ اٹھا کر بوجھ کو اٹھا کے اور رات کو سارے جہاں جہاں پہ ان کو کوئی غریب ملتا تھا، کوئی مسکین ملتا تھا، اس کو جا کے جو ہے وہ کھانا دیا. اور کوئی وہ پریجوڈس نہیں کرتے تھے کہ بھائی مثلا چوتھے امام کا غالباً ہے کہ وہ جب نکلے اور کھانا دے رہے تھے تو بھائی ایک ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ شیعہ ہیں، آپ ان کو کھانا دے رہے ہیں، روٹی دے رہے ہیں. اگر شیعہ ہوتے تو میں نمک بھی ساتھ، یعنی یہ کہ میں شیعوں کی تھوڑی زیادہ خدمت کرتا، لیکن یہ نہیں کہ میں ان کی خدمت نہیں کروں گا. ہاں اگر بغض رکھتے ہوتے ہیں تو وہ پھر خدا کا دشمن ہے، اس کے ساتھ کوئی رحم نہیں کر سکتا. اس پہ رحم کرنا گناہ ہے، اس کے ساتھ صرف دشمنی کرنی ہے. لیکن اگر کوئی دشمن نہیں ہے خدا کا، آپ کے پاس دن میں اپرچونٹی ہے، ٹھیک ہے. اسپیشلی جو اگر آپ اولیاء کی زندگی کو دیکھیں تو ائمہ معصومین کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں تو اپنے خانوادے کے ساتھ جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے وہ نزدیک پہنچے. اگر آپ باقی کے اولیاء کی بھی زندگی دیکھیں تو ان کے بھی ایسے ہی کہ خانوادے کی، جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا امام خمینی کے پاس ان کی بیٹیاں ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ بابا میں یعنی جو بچے ہیں انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے میرا، بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے اپنے الفاظ میں مفہوم. امام خمینی نے کہا کہ تم جس دن بھی چاہو جو تمہیں ثواب بچوں کو پالنے کا مل رہا ہے، تم جس دن بھی چاہو میں اپنی عبادتوں کا ثواب تمہارے ساتھ ایکسچینج کروں. یہ بات کوئی اور کہتا تو اور سی بات ہے، لیکن امام خمینی ہوتے جس کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، جو ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، ذکر ہر وقت دائم، اپنی اخلاص کی اس حالت میں انہوں نے باتوں کو انجام دیا کہ جہاں پہ کوئی ریا کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نہیں ہوتا تھا. ان کی یہ باتیں کہتے ہیں کہ میں اس کا ثواب تمہیں دے دوں گا، تمہارے سے میں وہ ثواب لے لوں گا. ہمارے پاس دن میں اپرچونٹی ہوتی ہے، ہم کچھ نہیں کرتے. جی ہاں I can کہ God approved the request of devil that he can sarahat penetrate in the blood of human beings. Taking this into consideration, what are the actions one has to repel or has to take to repel shaitan? How long can one repel shaitan? جواب لمبا ہے، لیکن یہ کہ سوال ہے سوال تو لمبا تو شاید انہوں نے لمبا سوال اس لیے کیا کہ میں چھوٹا جواب دے دوں، لیکن مشکل ہے. دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اذن سے ہی ہوتی ہے، یعنی اجازت سے ہوتی ہے. لیکن ہر اجازت کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کا علم ہے. ٹھیک ہے، ہر حکمت اور علم کے پیچھے اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی رحمانیت ہے.
ہر رحمانیت کے پاس اس کے پاس وہ جواب سورہ اخلاص میں کہتے ہیں اللہ الصمد، یعنی کیا؟ یعنی خدا غنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس نے اگر اجازت دی ہے تو اپنی حکمت اور علم کی وجہ سے دی ہے شیطان کو، اور جو حکمت اور علم کی وجہ سے دی ہے اس کے اندر اس کا مقصد کیا؟ رحم ہی ہے، رحمانیت ہی ہے، خیر ہی ہے. اور اس خیر کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ غنی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب شیطان کو اذن دینا، شیطان ایز اے ریفرنس جو کہ ابلیس ہے، اور جو پہلے جو ہے وہ حارث تھا، ٹھیک ہے، پہلے اس کا نام حارث تھا. حارث نے اپنے ارادے، اختیار اور عقل جو سب خدا نے اس کو وسائل دیے تھے اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیا؟ ابلیس بنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر صاحب اختیار کو جو کہ جن اور انس ہیں اس کو اجازت دی ہے. جن اور انس دونوں کے پاس اجازت ہے خدا کی کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں. اس میں ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کہیں پہ بھی ایکسیپشن ہوگی تو خدا کی غنی ہونے کے اوپر آبجیکشن اٹھائی جائے گی کہ بھئی اس کو کیوں ایکسیپشن دی. صحیح ہے نا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس بھی اختیار ہے، میرے پاس بھی اختیار ہے. اب یہ کہ وہ سراحت کر جائے گا میرے خون میں اس کو اجازت دوں گا تو وہ کرے گا. کس طرح سے؟ اپنے اختیار سے. اگر میں اپنے اختیار سے اس کو اجازت نہ دوں تو وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. ہم جہاں پہ مسئلے کو لے کے جا رہے ہیں وہ خدا کی طرف، ہمیں پہلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ ہم اسے کیوں اجازت دیتے ہیں، جبکہ کہ اس کی کوئی سلطنت، کوئی طاقت، کوئی ولایت میرے اوپر نہیں ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ آج ابھی میرے اوپر حاوی ہو جائے. تو جو مومن ہے مسا آتا، یعنی جو قرآن کی آیتوں کا مفہوم ہی بتا رہا ہوتا ہوں آپ کو، صحیح ترجمہ نہیں میں کر رہا ہوتا، صرف مفہوم کے طور پہ بتاتا ہوں کہ شیطان کے حوالے سے جو کہا گیا وہ یہ کہ جب وہ آ کے مس کرتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ فوراً اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ شیطان نے مجھے مس کیا، اور اسی وقت وہ متذکر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور شیطان دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اب یہ اپنی کوتاہی ہے نا کہ وہ آ کے اندر بھی اس کے خون میں سراغ کر جائے اور پھر ہم کہیں کہ خدا تو نے اس کو اجازت کیوں دی. نہیں، ہم نے خود اجازت دی اور خدا نے ہمیں اس طرح سے بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی حکمت عملی کے اندر، اس کے علم کے اندر، اس کے غنی ہونے کے اندر یہ اس کے نظام کا حصہ ہے. اور وہ برا کیوں انسان بنتا ہے؟ وہ ایک نسبت کے حوالے سے، اور وہ جو شر اور خیر ہے اس کی اگر اللہ سے نسبت کی جائے تو ہر چیز خیر ہے کہ وہ غنی ہے. ہمارے سے اگر آپ نسبت کریں گے تو ایک شیطان اور ایک اچھا ہے. ٹھیک ہے، ایک برا اور ایک اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک ریفرنس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی یہ اچھائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خدا نے بتایا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان سراحت کر جاتا ہے، خون میں آتا ہے، خون میں بھی آ جاتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے، ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ زیادہ وہ سائی فائی ہو گیا، ڈر نہ لگے آپ کو کہ رات میں ڈر لگے گا. اس وقت بھی شیطان چڑھا تو وہ ہوتا ہے نا جو جن چڑھ جاتا ہے، جیسے پاکستان میں کافی استعمال ہوتا ہے. Basically, almost everybody is already possessed. وہ جو نہیں ہے، میں نے وہ جو آپ کو بتایا تھا حزب اللہ اور حزب شیطان کی جو ڈفرنس، ٹھیک ہے، اس میں almost everybody is already possessed. ہوتا یہ ہے کہ اس possession میں کچھ کے پاس اپنا تھوڑا سا اختیار باقی رہ جاتا ہے اور کچھ جو ہے وہ اپنا ٹوٹل اختیار جو ہے وہ دے چکے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ جو تکفیری لوگ ہیں اور جو ایسے عمل انجام دیتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے وہ سمجھ سے بھی باہر ہے کہ کوئی
इंसान जो थोड़ा सा भी अगर रहम रखता हो तो उस काम को नहीं करेगा, ठीक है। तो हम फिर इसी तरह रहे, हमें एक्सरसाइज, वो जो इंग्लिश में उसका क्या होगा उर्दू में, जिन निकालना है क्या, आई डोंट नो, जो भी एक्सरसाइज्म जो भी आप कहेंगे उसको, वो हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई करे। तो उसके लिए इंसान को चाहिए कि जो खुद से कर सके, यानी क्या कि जितना इख्तियार की परसेंटेज है उसने रखी है, उस परसेंट, जैसे कि 30% है, उस 30% को क्या करे, उसको इस्तेमाल करके जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अज़कार हैं, फिर दुआएं हैं, अपने आप को ताहिर रखना है, बावज़ू रहना है, ठीक है, बुरे लोगों की सोबत से दूर रहना है, गुनाहों को नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो कही हैं, उसे कोशिश ये करे कि इस 30% इख्तियार को जो कि 70% उसे दे चुका है, तो इसको 50 पे 70 पे इसको वापस लाता जाए, ठीक है। अगर ऐसा वो कर लेगा तो ऐसा आएगा वक्त कि 100% उसका अपना इख्तियार होगा और शैतान उसको क्या कुछ नहीं कह सकता, सही है। तो वो जो आप स्टोरी सुनते हैं उसमें होता ये है कि उस बंदे ने, या जो भी बच्चा होता है या जैसे जिसके ऊपर भी होता है, वो अपने ये परसेंटेज उनका जो इख्तियार का है ना, वो कम होता रहता है, कम होता वो जो है बिल्कुल कह लेंगे 100% या 80% जो है वो इख्तियार शैतान के पास आ जाता है। फिर वो आप फिजिकल चेंजेस देखते हैं, या कंटोर्टेड बॉडी हो जाती है, और फिर वो सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं हॉरर वगैरह करना, लेकिन ये हकीकत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, ये हकीकत है, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो क्यों होता है, उसकी वजह ये कि राइट, तो अगर आप एक्चुअली देखना चाहें तो जब आप गुस्से में होते हैं ना, जब बंदा बिल्कुल कंट्रोल खो देता है, चीखना पुकारना, माज़अल्लाह के गाली निकालने, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कभी ना उसकी वीडियोस ही उतारे मैं नहीं कहता कि जान के, लेकिन इसी तरह से अगर कभी आप वो वीडियो देख लें ना, तो आपको अपना आप नहीं लगेगा, आप उसको देख के खुद अपने आप को देख के डर जाएंगे। तो जो गुस्सा है वो ज़मीन साज करता है, ज़मीन साज समझते हैं ना, वो हमवार करता है रास्ता शैतान के लिए कि वो उसके ऊपर काबू पा ले। तो जो गुस्सा है उसको इंसान कोशिश करे कि जितना भी कम आए, जब ज़रूरत पड़े तो आना चाहिए, जब नहीं है ज़रूरत और बग़ैर ज़रूरत के और बग़ैर रीजनिंग के वो ना करे, क्योंकि वो अपने आप का इख्तियार जो है वो शैतान को दे रहा है, ठीक है। और इसमें वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि बंदा कहे कि जी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है कि मैं उसमें जाऊँ कि खून में कैसे शरारत कर जाता है, या अंदर जाके वो अंडे दे देता है, फिर उसके अंडे में से जो है बच्चे निकलते हैं, और वो सब हदीस के अल्फाज भी हैं, ये सब कुछ है। ये वो इस वक्त मकसद नहीं है कहने का, बात बताने का, लेकिन अपने लिए कोशिश करें कि जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो करें, और अगर आप इजाज़त नहीं देंगे, आप अपने इख्तियार खुद उसको नहीं देंगे, तो वो कुछ नहीं कर सकता। हकीकत में वो वीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होता ना तो खुदा के सामने झुक जाता। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो खुदा के सामने झुक जाता और उससे माफ़ी मांग लेता। जब इंसान खुदा के सामने जाके उससे माफ़ी मांगता है तो उस वक्त शैतान को बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता लगता है कि ये मुझसे स्ट्रॉन्ग है, और वो नहीं चाहता कि वो हालत उसके अंदर पैदा हो। तो वो फिर पूरी अपनी कोशिश करता है कि इंसान की तौबा क्या करे,
ڈیلے ہوتی رہے کہ وہ توبہ نہ کرے. کیونکہ جس بنا پہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ اس کا اب رانگ ہو رہا ہے کہ خاکی ہے، تین کا بنا ہوا پتلا، اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان خدا کے سامنے جھک گیا ہے اور وہ جو کہ گناہ کی ندامت کی حالت پیدا کر کے اس نے توبہ کر لی ہے، تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے آج جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا اور میں ویک ہوں. تو ایک ویک کے صرف امپریشن ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے، جیسا کہ آج کل کے سپر پاورز نے بھی امپریشن دیا ہوا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ کمزور ہیں. اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کوئی ایک ملک بھی کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے نہیں سر جھکانا، کیونکہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ویک ہیں اور وہ اسٹرانگ ہیں، اور وہ اس چیز کی ڈسپشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اپنے نفس امارہ کی شر سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم گر پڑے اس کی نافرمانی کریں تو خدا ہمارے اندر اتنی قوت پیدا کرے کہ ہم اس گناہوں کی توبہ خدا سے مانگ سکیں. اور خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے اور سریع الجزا ہے. خدا ہم سے جلدی جلدی راضی ہو جائے، امام کے اصحاب انصار میں شمار کرے. ان کا جو جلد چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. ایک منٹ میں بھی رہوں گا. میں نے توبہ کی، میں حزب اللہ کی طرف چلا گیا، جی پھر مجھے حزب شیطان نے حملہ کیا تو پھر میں ادھر چلا گیا، جی پھر میں نے اس سے جان چھڑائی تو پھر میں توبہ کی طرف میں بار بار توبہ بھی کرتا ہوں جی تو اس کو بھی میں نہیں چھوڑتا. جی بار بار یعنی حزب چینج ہاں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اس دن ہے، مسئلہ اس دن ہوگا کہ جب بالکل حزب شیطان ہو جائے. ہاں حزب وہاں پہ مشکل ہے. نہیں، وہ کوشش کرتا ہے نا کہ میری طرف آ جا. ہاں نہیں وہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس کی دوسری طرح سے آپ ایگزامپل لینا چاہیں کہ جس طرح کشتی ہوتی ہے نا، ہم لڑتے ہیں نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ. اب اگر کسی بھی کشتی، کسی بھی باکسنگ جو ورلڈ چیمپئن ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہارا لیکن پھر واپس آیا اور وہ کرتا رہا کشتیاں لڑتا رہا. اور وہ یہ کہ اس کے ناک آؤٹ زیادہ تھے اور وہ زیادہ جیتا تھا، دوسرا کم جیتا تھا، تو وہ چیمپئن بنا. تو یہ کہ اگر انسان شیطان کے ساتھ، نفس کے ساتھ کچھ لڑ رہا ہے یا وہ حزب چینج کر رہا ہے، تو امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ دوبارہ اٹھے اور پھر اسٹرگل کریں، لڑیں اور جیتے. کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی وہ ہار جائے گا، دوسرا جیت جائے گا، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اٹھے. اپنا دفاع کرتا رہے. ہاں گر گیا تو اٹھ جائے.